تمہیں وقت ملے گا تو وہ اپنے ادھر مراد آباد سیٹ کے لڑکوں نے چھوٹی چھوٹی کلپیں بنا لی ہیں، ہنسی مذاق ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، پیشاب اور لیٹرین کی جگہ کے نام کھل کھل کے لے رہے ہیں، اور اس کو ہماری بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں، تم بھی دیکھ رہے ہو، ٹھٹے مار رہے ہو، ہنسی مذاق کر رہے ہو، موبائل میں دیکھ کے اپنی زندگی کاٹ نہیں رہے ہو، برباد کر رہے ہو۔ انہیں پیسہ مل لیا، اب تو گالیوں کے پیسے مل رہے ہیں لوگوں کو، گالیوں کے، گالی بھر رہا ہے لڑکے، اور کہتے ہیں یار یہ بڑا فیمس ہو گیا، یوٹیوبر ہے یہ، بڑا مشہور ہو گیا۔ دیکھ قبر میں جب جائے گا نا تو قبر میں بھی تو بہت مشہور ہو جائے گا، اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ دھمال مچا دیا جائے گا تیری ہڈی چوچ چوچ بولیں گی چورا ہو جائے گا، ادھر کی پسلی ادھر مل جائے گی، ادھر کی پسلی ادھر مل جائے گی، اور جب گرج مارا جائے گا نا تو 70 میل زمین کے اندر دھستا ہوا نظر آئے گا، تب تیرا یوٹیوبر نکلے گا۔ دیکھ، ارے اچھی بات نہیں ڈال سکتے، کوئی حدیث نہیں ڈال سکتے، کوئی قرآن کی آیت کا ٹکڑا نہیں ڈال سکتے، کوئی ایسی بات نہیں ڈال سکتے، یہ لوگ پھر بھی بہتر ہیں۔ حالانکہ میں تصویر کا یا اس کے جواز کا قائل نہیں ہوں، یہ بھی یاد رکھیو، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، مگر پھر بھی یہ لوگ ان تمام خرافاتوں سے بچ کے تقریریں ڈالتے ہیں، نعتیں ڈالتے ہیں۔ لیکن سنو، میں جو بتا رہا تھا یہ تمہارے لیے آفر ہے، کوئی روپیہ ملا، پیسہ ملا۔ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یا تو مدرسے کے بچے صفائی کریں گے، یا پھر امام صاحب کریں گے، یا پھر مؤذن کرے گا، سمجھے؟ یا مؤذن کرے گا صاحب، یا امام صاحب، یا پھر مدرسے کے بچے۔ اور صدر صاحب کو تو پوچھو ہی مت، اللہ نے انہیں صدر بنا دیا، سیکریٹری بنا دیا، جمعے کے دن جائے گا، کمر پہ ہاتھ رکھے گا ایسے کرے گا اور کہے گا امام صاحب تمہیں یہ جالا دکھائی نہیں دے رہا؟ اچھا، تو صاف کر دیتا تو مر جاتا کیا؟ تیرا مرتبہ تو صدر ہو گیا، تیرا مقام کیا حضرت علی سے زیادہ ہو گیا؟ انہوں نے تو جھاڑو ماری ہے۔ تیرا مقام حضرت عمر سے زیادہ ہو گیا، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو گیا؟ یا تیرے گودام نیکیوں سے بھرے پڑے، تجھے اب نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں؟ ایسی صدارت میں لگ جائے آگ جس سے غرور پیدا ہو جائے، جس سے غرور پیدا ہو جائے، ایسے روپیے میں بھی آگ لگ جائے جس سے تکبر پیدا ہو جائے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کتاب میں، کتاب کا نام یاد نہیں رہا مجھے، لیکن بات اچھی لگی تو اصلاح کے طور پہ کہہ دیتا ہوں۔ جو ملک الموت ہے نا، روح قبض کرتے ہیں، ان سے پوچھا اللہ نے ایک مرتبہ کہ تم لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، تجھے کبھی ایسا حادثہ، کبھی ایسا واقعہ آیا کہ جس سے تجھے رحم آیا ہو اس کی روح قبض کرتے ہوئے؟ کہا ہاں مولا آیا تھا۔ کہا کیا؟ کہا ایک عورت اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی، اس کا گھر ندی کے کنارے پر تھا، پانی بہت زیادہ آیا ہوا تھا، اتنے میں اس کا گھر ڈھہ گیا اور وہ عورت ایک تختے پر آ گئی۔ اس نے پانی کے ہی اندر، سن لیے بات، پانی کے اندر، اس نے پانی کے اندر جنم دے دیا بچے کو تختے پر، اور جنم دیتے ہی اللہ تو نے مجھے حکم دے دیا کہ اس عورت کی تو نے حکم دیا تھا اس عورت کی روح قبض کر لو۔ اب میں سوچنے لگا یہ بچہ، یہ تو پانی میں کوئی اور بھی نہیں، کیسے کیا ہوگا؟ مگر میں تیرے حکم کے تابع ہوں۔ کہا اللہ میں نے روح قبض کی مگر مجھے رحم آیا، اس کی ماں کی روح قبض کر لی۔ کہا مولا اس بچے کا کیا ہوا؟ پتہ نہیں، پھر پتہ نہیں بیچارہ کیسے کیا ہوا، کہاں ہے کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اسے اتنی دولت دی، اتنی نعمت دی، اس بنا پر اتنی دولت دی، اتنی نعمت دی، اتنا روپیہ دیا، اتنا پیسہ دیا، مگر پھر بھی وہ غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا، اور اس نے دنیائی پہ اپنی جنت بنا لی، اور وہ اپنی جنت کو دیکھ بھی نہیں پایا۔ اسی کا نام قارون ہے۔ قارون کا نام سنا ہوگا، اسی کا نام کیا ہے؟ قارون نے جنت بنوائی، دیکھنے جا رہا تھا، اللہ نے کہا دیکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لے۔ کہا او ملک الموت سے کہا بتاؤ تم نے جس کی روح قبض کی تھی قارون کی، کہا یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں پانی میں مر گئی تھی۔
اللہ انعام دیتا ہے. دعا کیا کرو نا, اللہ ہمیں اچھی دولت دے. بعض دولت گمراہیت کی طرف لے جاتی ہے, اور شہرت بھی. سمجھے, یہ دو چیزیں بڑی دشمن ہیں. دعا کیا کرو اللہ عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما, حسنین کریمین جیسی شہرت سے نواز دے. ایسی دعا کیا کرو. تو بات یہ چل رہی تھی, اب ذرا سنو. صدر ہو گئے, کہنے لگے امام صاحب تمہیں دکھ نہیں رہا ہوگا. اچھا, نماز میں کہے گا پیچھے اس امام کے, اور اب نوکر بنا لیا تو انہوں سے, اور پھر تمہارے کپڑے خراب ہو جاتے, تم صدر بن گئے تو تمہارا اتنا اونچا مقام. میرے نبی نے تو مسجد میں جھاڑو ماری ہے. ایک بات اور بتاؤں, غوث پاک کا ذکر آ رہا تو اس کے ضمن میں ایک بات بتا دوں. سیدنا عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں, حضرت غوث پاک کی وہ بارگاہ ہے جہاں پہ لوگ خدمت کرتے کرتے, جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گئے. تو ایک مولانا نے اس پہ اعتراض اٹھایا, یار لو نہ نماز کا ذکر کیا انہوں نے, نہ حج کا ذکر کیا, نہ روزے کا, نہ زکوٰۃ کا, کوئی ایسا ذکر نہیں کیا. غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کرتے کرتے, جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گئے. تو میں نے جواب دیا تھا, میں نے کہا سنو, غوث پاک کا یہ کمال ہے, وہ تو جھاڑو مارنے والا ہے. اگر غوث پاک کی نظر چور پہ پڑ جائے تو وہ بھی ولی ہو جاتا ہے. بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابدال جو ہے ولی کے قسم ہے. بولو ہوا نہیں ہوا ہے؟ تو یار چور سے تو جھاڑو مارنے والے کا مقام پھر بھی اونچا ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ غوث پاک کی بارگاہ میں, حضرت سیرت غوث پاک پڑھیں گے تو اس میں ملے گا. غوث پاک کی بارگاہ میں الگ الگ خدمتیں تھیں. کسی کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم برتن دھویا کرو گے, کسی کو یہ خدمت دے دی کہ تم مہمانوں کو, آنے والے جانے والوں کا استقبال, انہیں بٹھا لو گے. کسی کو یہ کہہ دیا انہیں کھانا کھلاؤ گے, کسی کو یہ کہہ دیا انہیں پانی پلاؤ گے, کسی کو یہ بتا دیا کہ تم جوتے چپل سنبھالو گے. پوری خانقاہ کا نظام. جیسے مدرسے کے بچوں کی استاد باری لگا دیتے ہیں کہ تمہارا یہ, تمہارا یہ, تمہارا یہ, تمہارا, ہوتا نہیں ہوتا, باری لگاتے ہیں. ایسے ہی سارا نظام بنا دیا. تو اس میں جو تھے جن کو یہ دیا تھا, بڑے پیر نے لوٹا دے دیا تھا اور کہا تھا لو تم مہمانوں کا وضو بنوانا, پانی پلانا اسی لوٹے سے. تو اب لوگ ان کا نام بھول گئے, اتنا کام کرا انہوں نے, نام بھول گئے. جو بھی ہے, او لوٹے والے بابا, او لوٹے والے بابا, او لوٹے والے بابا. انہیں کیا کہنے لگے, کیا کہنے لگے انہیں؟ لیکن ان کا نام کیا آتا ہے سیرت میں, سیرت غوث پاک جو کتاب, اس میں نام کیا تھا شیخ احمد. اس میں لکھا ہوا البرقی, مگر میں پڑھتا ہوں اس کو الابریقی. ابریق مانے لوٹے کے آتے ہیں عربی میں, اور وہ لوٹے والے بابا تھے. لوٹے والے بابا اس کی نسبت سے. چلو بہرحال میں نے دونوں بتا دیے, کہیں پڑھ لو تو یہ کہہ دو کہ یار اس میں البرقی لکھو, ابریقی کیوں بتا گئے, ایسے بھی ہوتا ہے نا. اب ذرا سنو, لوٹے والے بابا ایک دن مایوس بیٹھے تھے, جوتی چپل ٹھکانے لگانے والے وہ بھی آ گئے. بولے کیوں, کیا بیٹھے؟ بولے یار دیکھو نا, وہ چور آیا تھا, بڑے پیر نے اس کو ولی بنا دیا, وہ لنگڑا تو وہ آیا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا, کسی کو ولی, کسی کو کچھ, سب اونچے اونچے مقام پہ فائز ہو گئے. ہمیں اتنے دن کام کرتے ہوئے ہو گیا, لوٹے ہی لوٹے لوٹے ہی لوٹا, ہمیں تو ابھی تک کچھ ولایت ملی نہیں, ہم تو ولی ہوئے نہیں ہیں. بولے تھک گئے یار, ایسا کرو 2-3 دن کے لیے دماغ ذرا بدل لو, کہیں نہ کہیں گھوم کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد کام کریں گے. بولے ٹھیک ہے. اب یہ اس چکر میں تھے, مگر صبح کو بڑے پیر کی بارگاہ میں 2 اللہ والے آئے, اور جیسے ہی اللہ والے آئے, خوبصورت چہرے والے, بڑے پیر سے کہنے لگے ہمیں کام بتایا جائے. تو بڑے پیر بولے نہیں, تمہیں 3 دن پہلے سفر کرنا ہے کعبے کی طرف کو, مغرب کو. کیا کرنا, بولو سفر کرنا ہے. وہ لوٹے والے بابا سن رہے تھے, اور جیسے ہی لوٹے والے بابا سن رہے تھے, وہ آ گئے ان دونوں کے پاس. بولے اللہ والو, صبح کو جاؤ گے, مجھے بھی لے چلیو, میں بھی چلوں گا. بولے تم کون ہو, ہم تمہیں کیوں لے جائیں؟ بولے لے چلیو نا, خوشامد درآمد کی. بولے چل ٹھیک ہے چلیے. چلے گئے. 1 دن ہو گیا, جب چلتے رہے
چلتے چلتے شام کو انہیں لگی بھوک لوٹے والے بابا کو. اب جب بھوک لگی تو یہ کہنے لگے کہ مجھے کھانا چاہیے, مجھے تو بھوک لگ رہی ہے, تمہاری آنتیں کیسی ہیں یار, کھانا کھلاؤ. ان دونوں ولیوں میں سے ایک نے دعا کی, اے اللہ دسترخوان کھانے کا بھیج دے. دسترخوان آ گیا, تینوں نے بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا کھا لیا. دوسرے دن پھر یہی نمبر, پھر یہ لوٹے والے بابا بولے مجھے بھوک لگ رہی, کھانا کھلاؤ. پھر دوسرے اللہ کے ولی نے دعا کی, دسترخوان آ گیا, کھانا کھا لیا. اب جب تیسرا نمبر آیا, پھر لوٹے والے بابا بولے مجھے بھوک لگ رہی ہے. اب وہ دونوں بولے سنو, پہلے انہوں نے دعا کی, پھر میں نے دعا کی, اب تیسرا کون ہے؟ بولے میں. تو بولے تمہاری باری ہے, اب تم منگاؤ کھانا. اب لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے, بولے یار یہ تو ولی ہے, میں کیسے منگاؤں گا کھانا. مگر تھے بہت چالاک, انہوں نے سوچا اس نے کسی ولی کا واسطہ دیا ہوگا. تو کہنے لگے دعا تو کروں گا مگر تمہارے دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کروں گا. بولے ٹھیک ہے. اب دونوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھائے, آنکھوں میں آنسو, کہے اللہ تو میرے حالات جانتے ہیں, میں کتنا بیکار انسان ہوں. کہنے لگے یا اللہ یہ جو میری دینی طرف کھڑے نا, دینی طرف, انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا ان کے صدقے میں کھانا بھیج دیا. اب پھر تھوڑی دیر رو, بولے اللہ یہ بائیں طرف جو کھڑے انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے. اور جب دعا کریے تو آسمان سے 2 دسترخوان آ گئے. کتنے آ گئے؟ اب تو یہ بڑے چکر میں پڑ گئے. وہ دونوں بولے کھانا بعد میں کھایا جائے گا, یہ بتاؤ ہم نے دعا کی تو 1, تم نے دعا کی تو 2, یہ معاملہ کیا ہے؟ تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا بتاؤ. اب پھر یہ پھنس گئے, نام تو انہیں معلوم تھا ہی نہیں کہ کس ولی کا واسطہ. مگر چالاک بہت سے کہنے لگے ہاں میں بتاتا ہوں, یہ بتاؤ پہلے دعا کس نے کی. بولے ہم نے. تو کہا پہلے نام کون بتائے گا؟ تم. بعد میں بتاؤں گا. سوچا جب نام ہو جائے گا تو میں ہی بتا ہی دوں گا. مگر انہوں نے کہا ہاں ہم بتاتے ہیں, ہمیں جب آپ کو بھوک لگی تو ہم نے سوچا اگر امام حسین کا واسطہ دے تو بہت بڑا, حضرت علی کا واسطہ دے بہت بڑا, غوث پاک کا واسطہ دے تو بہت بڑا گئے. ہم نے سوچا غوث پاک کی نظر کرم اگر چور پہ پڑتی ہے تو ولی بنا دیتی ہے. غوث پاک کی خانقاہ میں ایک لوٹے والے بابا ہیں, وہ روزانہ لوٹے سے پانی پلاتے ہیں, ہم نے انہی کا واسطہ دیا تھا, انہی کا واسطہ دیا تھا, انہی کے واسطے سے دسترخوان کھانے کا آ گیا. اب لوٹے والے بابا چکر میں بولے وہ تو میں ہی ہوں, انہوں نے میرے ہی واسطہ دیا تھا, میں اتنا قابل ہو گیا. سمجھ رہے نہیں؟ کہا میرا واسطہ. مگر کیا پتا تھا غوث پاک دل کے حالات جانتے. غوث پاک نے خود کہا میں کہیں ہوں, میرا مرید کہیں ہو, اور پکارے تو میں پہنچ جاتا ہوں مدد کے لیے. کہا کس کا واسطہ دیا؟ کہا لوٹے والے بابا کا بادشاہ واسطہ دیا. تو پھر انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے, ہماری آرزو ہے کہ ہم لوٹے والے بابا کا ایک مرتبہ دیدار ضرور کریں گے. اب یہ لوٹے والے بابا رونے لگے, کہنے لگے واہ میرے غوث, مجھے پتا بھی نہیں تھا مگر کتنا کمال کا بنا دیا, آپ کی نظریں پڑی میں کتنے کام کا ہو گیا. وہ کہنے لگے رو کیوں رہے ہو, تم بتاؤ تم نے کس ولی کا واسطہ دیا. تو وہ کہنے لگے تم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا. کہاں نہیں دیکھا. کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں لوٹے سے جو پانی پلاتا ہے, وضو بناتا ہے, میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, میں ہی گناہگار ہوں. ان دونوں ولیوں نے ہاتھ چوما. ادھر انہوں نے رو کر کے کہا غوث پاک مجھے معاف کر دو, اور واپس غوث پاک کی خانقاہ میں آ جا. اعلی حضرت کیا بولے؟
وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ غمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔